لازمی بات ہے کہ دل سے قرآن لطائف کے بغیر تو مشکل ہے. جن کے لطائف جاری نہیں ہے اس کا دل قرآن کیسے پڑھے گا، اس کا دل کلمہ کیسے پڑھے گا؟ یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، منہ سے تو آپ نے آسانی سے بول لیا، یہ قلب کیسے کرے گا اس کا اقرار؟ اسی کے لیے مشقیں کی جاتی ہیں، اسی کے لیے یہ ریاضتیں کی جاتی ہیں، اسی کے لیے یہ مراقبے کیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آپ میں لگ جاؤ. اگر آپ نے اللہ والا بننا ہے تو کسی کے عیب مت دیکھو، کسی سے نفرت مت کرو. وہی نفرت نہیں کرو، کسی مسلمان سے آپ نفرت مت کرو. دین جو بھی اچھائی کا کام کرے، چھوٹا بھی کرے، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اچھائی کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ برائی پہ غالب آتی، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. کیوں کہ اندھیروں کے اندر روشنی کی ایک ماچس کی تیلی کافی ہوتی. گھپ اندھیرے میں آپ ایک ماچس کی تیلی جلا لیں، اس اندھیرے پہ غالب آ جاتی. 6 جگہ کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرے، ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. کمیاں اور کمزوریاں اگر دیکھتے رہو گے تو کبھی بھی نقصان. خیر دیکھو کہ خیر ہے کہ نہیں. تو دین سراسر کیا ہے؟ نصیحت ہے، اس میں خیر ہے. گویا دین کا کام جو کر رہا ہے اس میں خیر ہے. خرابی کب پیدا ہوتی؟ جب ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ بھی ایک انکار دین کا سبب ہے کہ اہل حق ایک دوسرے پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. تو جو منکر ہے وہ بھی دین سے خارج ہے، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ بھی دین سے خارج. غیر اللہ کی عبادت کرنا، اب ہر چیز کو اس میں مکس مت کیا کرو. اساتذہ کی تعظیم اور ادب کے بغیر کوئی دین سیکھ سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں. یعنی ادب کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ سیکھنے کے لیے. تعظیم کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ سیکھنے کے لیے. کیونکہ دین میں نصیحت ادب ہے، بے ادبی آپ کو نہیں سکھاتا. نہ آپ کو بے ادب بناتا ہے اور نہ مشرک بناتا ہے. تصوف تو تم لوگوں کو نہیں آتی. 6 جگہ کہ تم یہ مزاری، مداری، کباڑی، شباڑی ان کو صوفی بول دو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو نہیں آتی. جیسے عربی کے جو لغت میں بھی تم ماہر ہو جاؤ، صیغے میں بھی ماہر ہو، تب بھی تمہیں تصوف آتی نہیں ہے. 6 جگہ کہ تم یہ مزار پہ مداری بیٹھے ان کو صوفیہ کہو. بات یہ کہ انہوں نے شرک کر دیا، وہ تو مشرک ہو گئے جی. اور یہ تم لوگ انکار کا پریلا لے کے پھر رہے ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جرم کو جرم نہیں سمجھے اور دین کو جرم بنائے. اس کو کیا کہو گے؟ ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ اس نے دین کی وجہ سے. دین تو غلطی سے آپ کو روکتا ہے، یہ اس کے نفس کی وجہ سے. آپ کوئی گناہ کرو گے تو یہ مت کہو کہ جی اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، یہ میرے نفس نے کیا ہے. برائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرو، کیونکہ برائی انسان کے اندر رکھی اللہ نے. اللہ نے انسان کو بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو انسان برائی کی نسبت تقدیر کی طرف نہیں کرے گا، اپنے نفس کی طرف کرے گا. یہ حکم ہے.
اب شیطان آتا ہے، ابلیس، وہ تمہیں بولتا ہے یہ تو تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم جو کر رہے ہو یہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اور یہ اب جس چیز سے منع ہے ادھر تم جانا شروع سے. یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ تمہیں اب اگر آپ کو مقدر کا علم حاصل ہے اور مقدر کی طرف جانا ہے تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وصف ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. تو آسان سی بات ہے کہ پہلی جماعت کے بچے کو پی ایچ ڈی پڑھانا عقل کے خلاف ہے. تو وہ کہتے جی ہم پڑھے لکھے ہیں. تو تم پڑھے تو لکھے ہو، کوئی اپنا جسم لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو کس نے بولا کہ تیرا جسم ہے یا کسی اور کا جسم ہے؟ ہر کسی کا اپنا جسم ہے. تو شروع ہو جاتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. ایک وہاں سے نعرہ لگائے گا میرا جسم میری مرضی، دوسرا وہاں سے آئے گا ہمارے والے بھی پاگل ہو جاتے ہیں میرا جسم. پھر سارا یہاں چیز یہاں جاگنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ محبت جب چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کا جسم اور جسم مرضی خود بخود شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کی زندگیوں سے محبت ختم ہو گئی، خود غرضی شروع ہو گئی. جن سے جو اللہ سے محبت کریں گے نا اس کا جسم خود بخود اس مرضی کی طرف چلا جائے گا. جن پر عذاب آ جائے، غضب آ جائے، سمجھ لو بس اس کو ان کے حوالے کر دیا ہے. اس کے جب حیا نکل جائے نا کسی سے تو یہ چیزیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو نعرہ اٹھائیں گے پھر آگے کہیں گے کیونکہ بات ہی ایسے اٹھانی ہے. اسلام نے ہر چیز، تو اگر کل ساری سیکیورٹی اس کے اوپر ان کا قانون بن جائے تو پھر وہ جتنے لنڈے لپاڑے آئیں گے اور لڑکیوں کو پکڑ کے لے کے جائیں گے تو پھر ان کی جسم ان کی بھی مرضی ہوگی. پھر کیا اس کا جسم نہیں ہے؟ اس نے بھی جو چاہا کیا. ان چیزوں سے جب بدامنی پیدا ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے جو ختم ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ یہ نعرے لگا رہے ہوتے جن کو کوئی نہیں پوچھتا. ہر چیز میں دنیا میں دیکھو قیمتی چیز کی قدر ہے. کس چیز کی قدر ہے؟ حیا کی قدر ہے. ان چیزوں کو سوچنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم اس تہ تک کیوں پہنچے، ان کو کس چیز نے پہنچایا. کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ مجبور ہو کر میدانوں میں آ گئے. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. بلا وجہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو ہر جگہ اپنی کمزوری ہے ہماری کہ ہم نہ ان تک دین پہنچا سکے نہ ہم ان کو صحیح طور پر سمجھا سکے. کیوں کہ سمجھانے والے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ کہتا ہے تصوف نہیں ہے تو دوسرا کہتا ہے عملیات نہیں ہے. ایک کہتا ہے جی تبلیغ نہیں ہے. اور اگر تبلیغ والا چلا جائے کسی عورت کو دعوت دیتے تو یہاں سے متقی پرہیزگار اٹھ جائے گا، خواتین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ پھر انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، فلاں فلاں پہ فتاوے شروع ہو جائیں گے. تو جب تم ایسے ہوگے تو پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے میرا جسم میری مرضی. ایک کام ہم کرتے نہیں ہیں. آپ کتنے علماء ہیں الحمدللہ ترجمہ قرآن تم سارے بیٹھ کے اپنے چینل کھول کے ترجمہ قرآن پڑھاتے رہو، کوئی پڑھائے گا نہیں. پھر جب دوسرا اٹھاتا ہے تو غصہ آتا ہے. جب آپ نے سیکھا تو آپ کیوں نہیں پڑھاتے، اور جب دوسرا پڑھا رہے تو اس پر اعتراضات شروع ہو جاتے. ان چیزوں کو سوچو. یہ کمزوریاں اتنی بڑی نہیں تھی کہ جتنی بن گئی.
غلطی وہ کریں گے، گالیاں پاکستان کو دی جائیں گی۔ تو اس ملک میں تو آپ بھی رہتے ہو نا، اگر ایک برا آدمی رہ رہے تو تم اچھے بھی تو رہتے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو۔ اس میں ملک کا کیا قصور تھا؟ پھر بیٹھ جائیں گے، ہاں نا، جیسے شیطان تو تمہارے حدودوں میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ شہرت کے چونچلے ہیں، تم لوگ ان کو زیادہ مشہور کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا پشتوں میں ایک مثال ہے، وہ پوکھول کی چتلی ہوئے اگر بھوئی بری دی، اس میں مٹی ڈالنی ہوتی ہے، تم لوگ شور شروع کرتے اور پڑھنے سے۔ جن کو کوئی حیثیت ہی نہیں دینا چاہتے آپ لوگ حیثیت دے دیتے۔ اس وقت میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ایک آسان سا حل شروع ہو چکا ہے۔